السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ مردوں میں ڈپریشن کے حوالے سے ویڈیوز کا جو سلسلہ جاری ہے، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا یہ ٹاپک ہے کہ مردوں میں ڈپریشن ان کے بچپن اور ان کی تربیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے کہ بچہ کس قسم کے ماحول میں پلا بڑھا ہے، کیا اس کے والدین کا اس کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیا والدین اس کے سامنے لڑتے جھگڑتے تو نہیں تھے، باپ اس کی ماں کو مارتا تھا، اس کے ساتھ برا سلوک رکھتا تھا، یا جو گھر کے مالی معاملات تھے اس کا ذکر بچے کے سامنے کیا جاتا تھا، یا بچہ جو تھا وہ مختلف قسم کی ذہنی یا جسمانی پریشانیوں کا شکار رہا، یا اس کے ذہنی یا جسمانی طور پر اس کو نقصان پہنچایا گیا۔ اکثر مائیں اور اکثر والدین، خاص طور پہ دونوں ہی بچوں کے ساتھ جو تھا وہ برا سلوک رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی جو تھا بچپن میں یا ان کی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا دباؤ کا شکار ہو تو تمام غصہ جو تھا وہ بچوں پر نکالا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے سمجھا جائے، ٹھیک طرح سے کیا جائے۔ بچے جو تھے وہ ایک قسم کا بیچ میں ایک ڈھال بن جاتے ہیں، اور تمام جو تھا وہ غصہ جو تھا وہ بچوں پر نکال کر ان کو ایک ذہنی اور جسمانی کرب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ تب ان چیزوں کو نہیں بھولتا، اور جا کر وہ چیزیں اس کی ایک خاص ایج کے بعد جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے ڈپریشن کی صورت میں ظاہر ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ مردوں کے اندر جو ڈپریشن ہے اس کا ایک تعلق یہ بھی کہ اس کو کس قسم کے ماحول میں پرورش ہوئی، کیا اس کو سکھایا گیا، کن چیزوں کے ساتھ اس کو لڑنا سکھایا گیا، اور جو زندگی کی چیزیں تھیں کیا وہ اس کی زندگی کے لیے اہم تھی یا نہیں تھیں، یا وہ وقتی تھیں۔ عموماً بچے اپنے والدین سے وہ عادات سیکھ لیتے ہیں جس طرح سے ان کے والدین نے جو ان کا بیہیویئر ہوگا، جو ان کا کریکٹر ہوگا، لیکن ان کا کریکٹر ان کو یہ نہیں سکھاتا کہ جب اپنی زندگی میں جائیں گے، آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کو مشکلات پیش آئیں گی طرح طرح کی، تب آپ نے ان حالات سے کیسے لڑنا ہے۔ وہاں جا کر ماں باپ جو ہے وہ سستی کر دیتے ہیں، اور بعد میں جا کر وہ تمام چیزیں ڈپریشن کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا والدین کا جھگڑا، علیحدگی، مالی مسائل، یہ تمام چیزیں بچے کی جو ہے وہ صحت پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک چیز کہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ جو تھا وہ جسمانی طور پر مارا جاتا ہے چھوٹے ہوتے، وہی چیزیں بڑے ہو کر ایک دباؤ کی شکل میں بچے کے جسم میں پلتی ہیں، اور بعد میں جا کر وہ غصہ اور وہ جو تمام مار پیٹ اور جو زیادتیاں ہیں وہ بچہ نہیں بھولتا، بعد میں جا کر وہ یا تو ان کو اپنا لے گا یا سپریشن کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا، اور تب جا کر وہی مرد جو ڈپریشن کا ہے وہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھے گا جو اس کے والدین نے اس کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ چیزیں جو تھی وہ دن بدن جو تھی وہ ان کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور دوسرا، کچھ لوگوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ بچوں کو یا تو ہمارے معاشرے میں بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بچہ جو مرضی کرتا ہے، گھر میں جو مرضی کرے، باہر کرے، بچے کو روکنا نہیں ہے، یا بچے کو بہت ہی زیادہ روک ٹوک کا شکار، ہر چیز سے منع کر دینا، جو چیز اختیار میں ہے وہ یا تو حد سے زیادہ لے دینا، یا ہر بار لے دینا، یا اختیار میں ہے تب بھی بچے کو نہ لے کے دینا، تو ایک بچے کے اندر ایک محرومیت کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے آپ کو بدقسمت تصور کرے گا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں ملی، اور ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تو ایک سمجھدار شخص ہوگا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بالکل الٹ کرے گا۔ اگر اس کے والدین نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو ایک سمجھدار شخص خود سمجھ کر ان چیزوں کو اچھی طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسری برعکس جو شخص اس کے ساتھ برا سلوک ہوا ہو وہ ویسا ہی سلوک اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا کر جو ہے وہ کرے گا۔ تو یہ تھا کہ کس طرح سے بچپن کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رہ ہوتا ہے ڈپریشن کے ساتھ۔ بہت سے بچے ہمارے معاشرے کے اندر جسمانی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ذہنی تشدد سے مراد ہے کہ وہ ایک خاص ایک ایسے معاشرے میں ان کا
جنم ہوتا ہے جہاں پر والدین کی پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو تھا وہ ٹھیک طرح سے نہیں بن پا رہی ہوتی، اور اس کا تمام دباؤ بچے پہ پڑتا ہے، یا بچہ جو تھا وہ کسی قسم کی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو، یا اس کے ساتھ بچے کو جب والدین اب آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور بچے کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو بچے کے ساتھ بہت ہی بچے ہمارے جو تھے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ بچے کے ساتھ، اور وہ چیزیں بچے بڑے ہو کر بتاتے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی رشتہ دار یا گھر میں یا باہر جو تھا وہ کسی نے ان کے ساتھ غلط قسم کا سلوک رکھا، ان کو جنسی، جسمانی یا ذہنی تشدد میں مبتلا رہنے سے بیشتر جو تھے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے ایک انڈیا سے ایک میسیج آیا تھا، اور اس لڑکے نے یہ چیز بتائی کہ اس کے گھر میں اسی ہی کا کو جو بھائی تھا اس نے اس کے ساتھ جو تھا وہ ٹھیک رویہ نہیں رکھا، اور وہ لڑکا جس کی عمر اب غالباً شاید 35 یا 40 سال کے قریب ہوگی، وہ اسی قسم کی تکلیفوں میں مبتلا تھا۔ اس کو نیند نہیں آتی تھی، اس کو ڈپریشن تھا، اس کو ایگزیما تھا، اس کے پیٹ کے مسائل تھے۔ تو اس کو جب دوائی دی تو ایک ہی دوائی سے اس کو فرق پڑا، اور اس نے یہ چیز بیان کی کہ غالباً 25 یا 30 سال کے بعد اس کو جو تھا ایک اچھی نیند آئی ہے، اور اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی گئی، اور صرف ایک دوائی نے جو تھا وہ اس کو جو ہے وہ فرق ڈال دیا۔ تو یہ ذہنی کرب اور تکلیفیں ہیں جو انسان کو ڈپریشن اور اس کے بچپن اور اس کی تربیت کے ساتھ مل کر اور اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتی ہیں، اور ان سے لڑنے کا اور ان کے علاج کا یہی طریقہ ہے کہ یا تو بچوں کی بچپن میں تربیت کریں، ان کو ایک ایسا ماحول دیں جہاں پر وہ ان چیزوں کے ساتھ لڑ کر اور معاشرے میں ان چیزوں کو برداشت کرنے کا ان میں جو ہے وہ حوصلہ پیدا ہو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کیونکہ ہر ویڈیو کے اندر میں کچھ نہ کچھ دوائیاں بتا رہا ہوں، اور وہی جنرل دوائیاں ہیں ہومیوپیتھک کے لحاظ سے، تو اس حوالے سے میں یہی کوشش کروں گا کہ آخری ویڈیو کے اندر وہ تمام علامات اور وہ ویڈیو جو بنا دوں، کیونکہ ہر ویڈیو کے اندر وہ تمام چیزیں بتانا جو تھا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے دوائیاں بتائی تھیں، نیٹرمیور ہوگا، گلکیریا کاب ہو گئی، اگنیشیا ہوگی، نکسومیکا ہوگی، تو ان دوائیوں کا جو ہے وہ ہم آخری ویڈیو میں ذکر کر لیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ پتہ لگ سکے۔ اگلی ویڈیو کے اندر اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔